تو آپ سے اگر معلوم کرے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہوئی، جواب ہے پیر کے دن، ربیع الاول کا مہینہ ہے، 12 ربیع الاول 571 عیسوی میں۔ اتنا تو یاد رکھ لیں گے، اتنا اپنے نبی کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے۔ پھر جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام پیدا ہو گئے تو اب دودھ کا مرحلہ آیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو دودھ کس نے پلایا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 عورتوں نے دودھ پلایا۔ 3 عورتوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو، 3 بابرکت خواتین ہیں جنہوں نے آپ کو دودھ پلایا۔ سب سے پہلے تو چند دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ نے ہی آپ کو دودھ پلایا، اور اس کے بعد ابو لہب کی باندھی تھی ثویبہ، انہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو کچھ دن دودھ پلایا۔ پھر عرب کے اندر ایک رواج تھا، شرفاء عرب میں سبھی میں ایک عام طریقہ تھا کہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے گاؤں دیہات میں بھیجا کرتے تھے۔ چنانچہ دستور یہی تھا کہ گاؤں کی عورتیں آتی اور بچوں کو لے کر جاتی، 2 سال دودھ پلاتی، اس کے بعد واپس لے آتی اور ان کو انعام اکرام ملتا، اس کو لے کر واپس چلی جاتی۔ تو اسی طرح حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کا، کہ ہم چند عورتیں طائف سے روانہ ہوئیں۔ طائف اور مکے میں بڑا فاصلہ، کئی 100 کلومیٹر کا فاصلہ، تو طائف سے روانہ ہوئیں۔ حضرت حلیمہ بیان کرتی ہے کہ میرے پاس ایک بچہ تھا، میرے سے دودھ نہیں اترتا تھا، جس کی وجہ سے وہ بچہ بھی پریشان رہتا تھا، میں بھی پریشان رہتی تھی۔ اونٹنی تھی، بکریاں تھی، وہ بھی دودھ نہیں دیتی تھی اور شوہر بھی پریشان رہتے تھے۔ تو ہمارے پاس ایک لاغر سا گدھا تھا، ہم اس گدھے پر سوار ہوئے، اور وہ جب چل رہا تھا تو بہت آہستہ، ہمارے ساتھ والی جو عورتیں تھیں انہیں رکنا پڑ رہا تھا، وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ یہ کیسے چل رہا ہے۔ خیر کیسے بھی جیسے کیسے کر کے ہم مکہ مکرمہ پہنچے۔ اب سب عورتوں کو بچے مل گئے، مجھے کوئی بچہ نہیں ملا، اور یہ در یتیم تھا، یہ بچہ تھا۔ ان کے گھر بھی اور عورتیں گئی میرے علاوہ، لیکن وہ واپس آ جاتی تھی یہ سمجھ کر کہ یتیم ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے والد واجد کی وفات اسی وقت ہو گئی تھی جب آپ کی پیدائش میں نہیں ہوئی تھی، حالت حمل میں تھی۔ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ جب آپ کی عمر 7 مہینے کی ہو گئی تھی تب آپ کے والد واجد کی وفات ہوئی، مگر یہ قول مرجوح ہے، صحیح نہیں ہے۔ صحیح قول یہی ہے کہ حمل کی حالت میں ہی تھے، تو آپ کے دادا جناب عبد المطلب نے آپ کے والد ماجد جناب عبداللہ کو مدینہ منورہ بھیجا کھجوریں لانے کے لیے، وہاں آپ کی وفات ہو گئی۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت حلیمہ کو کوئی بچہ نہیں ملا، چونکہ دودھ نہیں اترتا تھا، امیر لوگ اپنے بچے نہیں دے رہے تھے۔ تو حضرت حلیمہ نے اپنے شوہر سے کہا کہ کوئی ہمیں بچہ نہیں دے رہا ہے، خالی جاتے ہوئے ذرا شرم آئے گی، یہ یتیم بچہ ہے، ہم اسی کو لے لیتے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمارا مقدر کھول دے۔ چنانچہ حضرت حلیمہ نے اس در یتیم کو لے لیا اور پھر ایک جگہ پر بیٹھ کر دودھ پلانا شروع کیا، تو دودھ اتنا اترا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام بھی سیراب ہو گئے، اور آپ کا جو شیر خوار بھائی تھا، آپ کا جو رضائی بھائی تھا دودھ کا بھائی عبداللہ نام کا، وہ بھی سیراب ہو گیا، اور آپ کا جو ٹٹو تھا وہ اس تیز چل رہا تھا کہ تمام سواریوں سے آگے نکل گیا۔ تو حضرت حلیمہ بیان کرتی ہے کہ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ دیکھو اس بچے کی برکت ہے، یہ سب اس بچے کی برکت معلوم ہوتی ہے، اور امید ہے ہمیں کہ اس کی ہمیں بڑی برکتیں نظر آئیں گی۔ چنانچہ گھر پہنچے تو جو بکریاں تھیں وہ تمام بکریاں خوب برتن بھر بھر کر دودھ دے رہی تھیں۔ پورے طائف میں کسی کی بکری دودھ نہیں دے رہی تھی، سب لوگ پریشان تھے۔ اب لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا اپنے چرواہوں کو کہ بکریاں وہاں چراؤ جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں، لیکن وہ چراگاہ کی خصوصیت نہیں تھی، کسی چرواہے کی خصوصیت نہیں تھی، وہ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت، آپ کی خصوصیت تھی۔ بکریاں دودھ دے رہی ہے، اونٹنیاں دودھ دے رہی ہے، اور حضرت حلیمہ کا بیان ہے کہ جب ہم گھر پہنچے یہ پہلی رات تھی جو ہم نے سکون اور آرام سے گزاری، سیراب ہو کر میں نے بھی پیا، میرے شوہر نے بھی پیا، اور خوب نعمتوں سے اللہ نے ہمیں نوازا۔ پھر اسی طرح جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر مبارک 2 سال کی ہو گئی، تو اب 2 سال کے بعد حضرت حلیمہ
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر مکہ مکرمہ پہنچے اور آپ کی والدہ محترمہ سے عرض کیا کہ دودھ پینے کی مدت تو پوری ہو گئی اور ان کو چھوڑنے کو ہمارا دل بالکل نہیں چاہتا، آپ اجازت دیں تو ہم کچھ اور دن آپ ان کو اپنے ساتھ رکھیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر پھر اپنے مقام پر آ گئے، اور پھر ایک واقعہ پیش آیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے معلوم کیا حضرت حلیمہ سے کہ میرا جو بھائی ہے عبداللہ وہ کہاں جاتے ہیں روز؟ تو حضرت حلیمہ نے بتلایا کہ وہ بکریوں کو چرانے کے لیے جاتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں بھی جاؤں گا۔ آپ تشریف لے گئے تو وہاں ایک واقعہ پیش آیا کہ دو سفید کپڑے والے آئے، انہوں نے آپ کا شکم مبارک چیرا، آپ کا قلب مبارک نکالا اور اس کو دھلا، آپ دھلا زمزم کے پانی سے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ تشت تو جنت سے لائے تھے لیکن پانی زمزم تھا، تو یہ زمزم کا پانی جنت کے پانی سے بھی افضل ہے، یہ زمزم کا پانی جنت کے پانی سے بھی افضل ہے، ورنہ وہیں سے پانی لے آتے۔ خیر وہ عبداللہ جو بھائی تھے وہ گھبرا گئے اور فوراً اپنی والدہ کے پاس آئے، حضرت حلیمہ کے ان سے پورا واقعہ سنا۔ فرماتی حضرت حلیمہ میں اور میرے شوہر بھاگے ہوئے گئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا آپ ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، صحیح سالم ہے لیکن ذرا گھبراہٹ کے آثار ہیں۔ تو میں آپ کو ایک کاہن کے پاس لے گئی، اور کاہن اس شخص کو کہا جاتا ہے، اس زمانے میں کچھ لوگ تھے جو یہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ ہم جنات سے معلوم کر کے آسمان کی اور غیب کی خبریں بتلا دیتے ہیں۔ تو اس کاہن نے جیسے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو وہ گود میں لے کر اعلان کرنے لگا کہ اے لوگو، یہی ہے جو تمہارے دین کو ختم کرے گا، اگر تم اس پریشانی سے بچنا چاہتے ہو تو آؤ اس کو بھی قتل کر دو اور مجھ کو بھی قتل کر دو۔ حضرت حلیمہ ایک خاتون تھی لیکن اس وقت ایسا جوش آیا، ایسے جنجلاہٹ آئی کہ اس کاہن سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو چھین لیا اور اس کاہن سے کہا کہ تو پاگل ہے، اپنے دماغ کا علاج کرا، تو کیا بک رہا ہے؟ لیکن ایک دل کے اندر خوف ڈر بیٹھ چکا تھا کہ کوئی حادثہ نہ پیش آ جائے، تو اس لیے پھر مکہ مکرمہ لے کر واپس گئی۔ پھر جب وہاں گئی اور پورا واقعہ سنایا تو حضرت آمنہ نے حضرت حلیمہ کو اس وقت کے واقعات سنائے کہ جب یہ پیٹ میں تھے تو اس وقت کو اس طرح کے انوار نظر آئے، یہ چیزیں نظر آئی، وہ سب واقعات سنائے۔ انشاءاللہ باقی آئندہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بوجھ تو نہیں لگا؟ یہی ہے ذکر مبارک۔ دیکھو اللہ کے نبی کی سیرت، کتنی چیزیں معلوم ہو گئے، اب ان کو آپ گھر میں جا کے دوہرا دیں، بہت ساری چیزیں اسی کتاب میں مل جائے گی، یہ سب لے لیں، گھر پڑھوائیں۔